يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي دوستو، آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم آیت نمبر 62 پر پہنچ چکے ہیں۔ سورہ البقرہ آیت 62 یہ اپنے لحاظ سے ایک بہت اہم آیت ہے، کیونکہ اس آیت کے اندر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس آیت کا سہارا لے کر آپ سمجھ لیں عقیدہ وجود کے اندر آ گیا۔ اور اس آیت کے اندر 3 گروہوں کا بھی ذکر کیا گیا، جس کی ہم ڈیفینیشن آپ کو بتائیں گے، یہود، نصارہ اور صابی۔ اور آج بھی اس آیت کو لے کر ایک نیا فتنہ، ایک نیا گروہ وجود میں آ چکا ہوا ہے، جو کہ ایک طرح سے اس کی اپنی ڈیفینیشن دے رہا ہے۔ ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں آگے تشریح کے اندر انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے حسب معمول ہم آپ کو لفظی ترجمہ بتائیں گے کہ آپ بغیر قرآن کا ترجمہ اردو میں دیکھے آپ خود سے انشاءاللہ تعالی اس کا ترجمہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے، اگر آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے اور اس کی پریکٹس کے اندر ہمارے ساتھ حصہ لیں گے، اور اگر آپ کا شوق برقرار رہا تو قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ انا کا مطلب بے شک، آپ ان چیزوں کو یاد رکھیں، یہ بار بار دہرائی جائیں گی۔ بے شک، الذین کا مطلب ہوتا ہے لوگ، ان الذین اور وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ بن گئے، اور وہ لوگ بن بیٹھے۔ کون سے لوگ بن بیٹھے؟ ہادو جو بن گئے بعد میں، ہادو یعنی یہودی، والنصارى نصارہ، والصابئین اور صابی بن بیٹھے۔ من آمنا لیکن جو، من کا مطلب یہاں پر جو، آمنا جو ایمان لائے، کس کے اوپر ایمان لائے؟ باللہ اللہ کے اوپر ایمان لائے، والیوم الآخر اور یوم آخرت کے اوپر ایمان لائے، وعمل اور انہوں نے عمل کیے۔ کون سے عمل کیے؟ صالحاً نیک عمل کیے۔ فلہم لہم لا لگا ہوا ہے، لا کا مطلب ہوتا ہے فار انگلش کے اندر، یعنی کے لیے۔ ہم کا مطلب جمع ہے ہوا کا، ہوا کا مطلب واحد مذکر اور ہم کا مطلب جمع مذکر۔ فلہم اور ضرور ان کے لیے ہے، کیا ہے؟ اجر، اجرہم ان کے لیے۔ ہم کا مطلب میں آپ کو بتا چکا کہ یہ جمع ہوتا ہے وہ کے لیے، جیسے ہم انگلش میں دے استعمال کرتے ہیں۔ اجرہم ان کے لیے اجر ہے۔ کس کے پاس اجر ہے؟ اندہ رب، رب کے پاس اجر ہے۔ کس کے رب کے پاس؟ ہم ان کے رب کے پاس اس کا اجر ہے۔ ولا واو کا مطلب اور، لا کا مطلب نہیں، خوف ان کو خوف نہیں ہوگا۔ کن کو خوف نہیں؟ علیہم ان کے اوپر، جو نیک عمل اور صالح عمل کرتے رہے ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ ولا اور نہ ہی ہم وہ ہوں گے، یحزنون یا شروع کے اندر آیا، یعنی وہ جب بھی یا شروع میں آ جائے اس کا مطلب وہ ہوتا ہے، یا یہ واحد مذکر ہوگا یا یہ جمع مذکر ہوگا۔ یحزنون یعنی وہ حزن، حزن اردو کے اندر موجود ہے۔ حزن کا مطلب غمگین، واو اور نون نے اس کو پھر جمع بنایا، یحزنون وہ غمناک نہیں ہوں گے، غمگین نہیں ہوں گے۔ دوستو، اپنے لحاظ سے ایک بہت اہم آیت، کیونکہ یہاں سے ایک نیا عقیدہ، ایک نیا گروہ وجود کے اندر آیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے وہ بخش دیے جائیں گے، روز آخرت میں ان کا مقام ہوگا اور ان کو کوئی غم نہیں ہوگا، یعنی وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔
اب یہاں پر پتہ نہیں کیوں انجانے کے اندر یا خود جان بوجھ کر ایک نیا گروہ وجود کے اندر آ رہا ہے جو کہ اس بات کے قائل ہیں کہ یہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے صورت بیان کی، لہٰذا ہم اب پابند نہیں ہیں کہ ہم کسی بھی نبی کے اوپر، یعنی نبی شرط نہیں ہے آخرت کے اندر اپنے ہمیں بخشوانے کی، بلکہ اللہ کے اوپر ایمان رکھنا اور آخرت کے اوپر ایمان رکھنا ہی کافی ہے۔ اور یہ جو گروہ اس نتیجے کے اندر وجود کے اندر آیا، یہ بالکل صحابیوں سے ملتا جلتا ایک گروہ ہے۔ اب ہم سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ ہادو یعنی یہود کون لوگ تھے۔ یہود کی دو ڈیفینیشنز آتی ہیں تاریخ کے اندر۔ ایک تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام یہود تھا، تو کیونکہ یہ وہیں سے نسل چل رہی ہے تو اپنے آپ کو یہ یہود کہلواتے ہیں۔ اور نمبر دو، جب یہ اپنا کوئی چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اپنے تلاوت وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں اپنے کتاب کی، تو یہ ہل کر رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہلنے کی وجہ سے بھی ان کا نام جو عبرانی نام اس کا مطلب ہے، اس کا مطلب ہے یہود یعنی ہلنے والے، تو اس وجہ سے ان کو یہود کہا گیا۔ اب آتے ہیں نصرانی کے اوپر کہ ان کا نام کیسے پڑا۔ نصرانی کا مطلب ہوتا ہے نصارہ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے پوچھا کہ کون اللہ کی خاطر میرا مددگار ہوگا، نصر کرنے والا ہوگا یعنی مددگار ہوگا، تو انہوں نے کہا اللہ کے راستے میں ہم آپ کے مددگار ہوں گے جو آپ کے حوالی تھے، تو اس وجہ سے بھی ان کا نام نصارہ پڑ گیا۔ لیکن ایک اور ڈیفینیشن ہے جو حضرت ابن عباس وغیرہ کے قول کے مطابق ہے کہ یہ لوگ جب اترے تو ایک جگہ کا نام ناصرہ تھا، اس ناصرہ جگہ کی وجہ سے ان کا نام نصارہ پڑا۔ اب سابی کے اوپر اب آتے ہیں کہ سابی کون لوگ تھے۔ یہ مجوسیوں اور ایک یہ نیا گروہ جو میں نے آپ کو بتایا، اس کے اوپر یہ پہلے بھی لوگ موجود تھے، یہ مجوسیوں سے بھی ملتے جلتے تھے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ بے شک ہے، یہ موحد تھے یعنی اللہ کو ایک جانتے تھے، لیکن اس کے نیچے بہت ساری چیزوں کو یہ لا کھڑا کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ چیزیں بھی کافی حد تک اس کے اندر اثر انداز ہوتی ہیں ہماری قسمت کے فیصلے کے اندر۔ مثلا یہ ستارہ پرست بھی لوگ ہو جاتے تھے، ستاروں کا اور یہ والا جو اثر ہوتا ہے یہ اس کو بھی مانتے تھے۔ اور نعوذ باللہ آج بھی ہم کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں ستارہ پیشن گوئیاں اور یہ وہ، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ کس قدر کبیرہ گناہ ہے۔ اسی پرستش کی وجہ سے ستاروں اور ان کو ماننے کی اور ان کے اثر کی وجہ سے ان کو سابی کہا جاتا ہے۔ اور سابیوں کے لیے جو ہے وہ ان کچھ گروہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر ہم شادیاں اور ان کا کھانا ہم کھا سکتے ہیں، لیکن کچھ ان کے بالکل بہت سخت ان کے خلاف ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نیچر کے اوپر یقین رکھتے ہیں، ہم فطرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں، لہٰذا ہمیں بہت زیادہ جھنجھٹوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ اور اس طرح کے لوگ دوسروں کو اٹریکٹ اس طرح سے کر کے کرتے ہیں کہ ہم کیوں مختلف شاخوں کے اندر پڑیں، ہم تو نہیں ہوں گے، نہ ہم نصارہ ہوں گے، نہ ہم یہود ہوں گے، نہ ہم کوئی اور قوم کو ماننے والے ہوں گے۔ لہٰذا جب اللہ نے ہی یہ کہہ دیا کہ ہم جو ہمارے اوپر یقین رکھے گا اور یوم آخرت کے اوپر یقین رکھے گا تو پھر وہ بخشا گیا اور اس کو یوم آخرت کے اوپر کوئی حزن نہیں ہوگا۔ لیکن دوستو یہ انتہائی گمراہ کن ایک بات ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر اس لیے یہ فرما رہے ہیں کہ وہ ہادو ہو گئے یا نصارہ ہو گئے یا سابی ہو گئے، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ وہ اس سلسلے کے اندر ہے کہ جب بھی کوئی قوم کسی نبی کی ماننے والی ہوتی ہے تو اس کا ماننا، اس کی پیروی کرنا اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے جب تک کہ کوئی نیا نبی نہ آ جائے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے وہ ہادو تھے، اور جو اس راستے کے اوپر یہود تھے جو صحیح چلتے تھے اس راستے کے اوپر، ان کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ مگر جو ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی شریعت کے ساتھ اس دنیا کے اندر آ گئے، اب اگر وہ کہیں کہ ہم یہودی ہی رہیں گے اور ہم ہادو ہی رہیں گے تو اب ان کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کی وہ تمام شریعت جو ہے وہ ساقط ہو چکی ہوئی ہے۔ اب ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنی ہی پڑے گی۔ جیسے یہ کہتے ہیں
صحابی کہ ہم تو کسی بھی نبی کو ماننے کے لیے تیار نہیں، لیکن جو ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جیسے کہ یہودی تھے، نصارہ تھے، تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کے لیے مومن کا لفظ استعمال ہوا، کیونکہ ہم نے بالکل بغیر دیکھے، بغیر حجت کیے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یقین کیا، تو ہمیں مومن کہا گیا امت کے طور کے اوپر۔ یہ تخصیص ہے کسی بھی۔ اب جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر یقین نہیں کرے گا اور ان کے آخری نبی ہونے کے اوپر یقین نہیں کرے گا، کیونکہ ٹھیک ہے یہ قرآن کے اندر آیت تو آئی، لیکن دین کی تشریح ہم سنت کے بغیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بغیر سمجھ ہی نہیں سکتے۔ جب نبی صلی اللہ تعالی وسلم کہہ رہے ہیں کہ عقیدہ آخرت ضروری ہے، عقیدہ توحید ضروری ہے، لیکن عقیدہ رسالت جو کہ ایک مین کڑی ہے، بھئی کیسے پتا چلے گا کون سی کتاب ہے؟ آخرت کا دن آنا تھا، اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اتنا امپورٹنٹ یہ سلسلہ اور یہ کڑی ہے، اگر یہ بکھر جائے تو پھر رہ کیا جاتی؟ کس کو کیسے پتا چلا کہ اللہ ایک ہے؟ آخر کسی نبی نے ہی بتایا ہوگا نا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا، کسی ایک نے بھی کہا ہوگا کہ اللہ دو ہے؟ نعوذ باللہ، ممکن ہی نہیں۔ تو یہ جو نئے گروہ قائم کرتے ہیں، آخر ان کو کسی نے تو بتایا ہوگا کہ ان کو کوئی ڈائریکٹ وہی آ گئی اس سلسلے کے اندر کہ جی نبیوں کو ماننا ضروری نہیں۔ یہ آیت جو ہے وہ ہمیں صاف صاف بتا رہی ہے کہ اللہ کے اوپر، اللہ کو ایک جاننا اور آخرت کے اوپر ایمان لانا یہ بہت کافی ہے۔ لیکن اس کی تشریح کرنے والا کون ہے؟ کس نے اس کو بتا دیا کہ آخرت ہے، کہ اللہ ہے؟ لہٰذا اگر یہ کڑی مسنگ ہو جاتی ہے نا تو کچھ بھی نہیں رہ جاتا پیچھے۔ یہ بہت امپورٹنٹ کڑی ہے ہمارے عقیدے کے اندر، سب کچھ اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کیونکہ یہ جو بنیادی سلسلہ ہے، جو رسالت کا سلسلہ ہے، یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان ایک ذریعہ ہے۔ وہ جو کہے گا ہم نے وہ ماننا ہے۔ اگر وہ اللہ کو ایک جاننے کے لیے زور دیتے ہیں تو دوستو ہم تو ڈائریکٹ، ہمیں تو اللہ کی طرف سے کوئی آرڈر نہیں نہ آیا، ہمیں تو اسی طرح پتا چلا کہ اللہ ایک ہے، ملائکہ اس کو لے کر آتے ہیں، کتاب ہے، رسولوں نے ان کو جو ہے وہ ان کے اوپر وہ اتری، اور آخرت کے اوپر ہم نے نیک کام کرنے ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ تو یہ جو مختلف آراء لے جاتے ہیں لوگ اپنی طرف سے گھڑ لیتے ہیں، انتہائی خطرناک ہیں۔ حد ہوتی ہے دوستو شریعت کی، اگر ہم اپنے طور پر اس کو کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ نظر آ رہی ہو، وہ حد غلط ہی ہوگی۔ ہم اس کو نہیں کہہ سکیں گے کہ وہ ٹھیک ہے۔ حد تو مقرر کر دی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام حدیں قائم کر دی ہوئی ہیں، ہم ان کو کراس کرنے کی جرات نہیں کر سکتے۔ لہٰذا یہ جو آیت ہے اس لحاظ سے بہت امپورٹنٹ آیت ہے کہ کبھی بھی آپ یہ سمجھ کر کہ جی ہمیں تو قرآن کہہ رہا ہے تو اس طرح سے کرنا ہے، تو ہمیں تو قرآن نے بہت سے انبیاء کا بھی تو ذکر کیا، اس کے اوپر یہ کیوں نہیں یہ یقین رکھتے؟ اور پھر ہاں بالکل ٹھیک ہے، جس نے اللہ کے اوپر یقین رکھا اور تمام اپنے عقائد کو پورا کیا اور آخرت کی تیاری کی، تو وہ بالکل بھی غمگین نہیں ہوں گے، ان کو غم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، کیونکہ جب ان کی جان قبض کی جاتی ہے نا دوستو، تو فرشتے ان کو بشارت دیتے ہیں کہ تمہیں مبارک ہو، تم جنت کی روح ہو۔ تو ذرا سوچیں دوستو، جس کو یہ مرتے ہوئے بشارت مل جائے کہ تمہیں غمناک ہونے کی، غمگین ہونے کی، اور یہ بشارت کس کی طرف سے آ رہی ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، اور یہ گارنٹی اور یہ وعدہ اگر اللہ کی طرف سے مرتے ہوئے پہنچ جائے تو پھر کیا بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس وعدے کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ کاش ہماری بھی روحیں قبض ہو رہی ہوں اور ہمیں بھی یہ گارنٹی دی جا رہی ہو کہ اے خوش قسمت روح، تیار ہو جا تو جنت میں جانے کے لیے۔ لیکن اس کے لیے رستے آسان نہیں ہوتے دوستو، اس کے لیے ہمیں اللہ کی شریعت کے ساتھ بھی جڑنا پڑتا ہے، ہمیں تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے، ہمیں اس رستے کو جو کہ اللہ کی رستے قرآن ہے اس کو سمجھنا پڑتا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا پڑتا ہے، بہت ضروری ہے۔ آپ اس کو سمجھیں تو صحیح، اس کی مٹھاس کو تو جانیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اگلی آیت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي